الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 3 مسائل بیان کروں گا۔ فرسٹ آف آل، مرزا جیلمی صاحب ہی کی زبان سے یہ چیز ثابت کروں گا کہ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے بھی اس چیز کو مان لیا کہ 11ویں شریف کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ 11ویں شریف یعنی جس طرح اہل سنت دلاتے ہیں اور علماء اہل سنت نے جس کو بیان فرمایا کہ ہم یہ جو بھی چیزیں کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اس کا ثواب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کے نزدیک اگر اس طرح 11ویں شریف کا ختم دلایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ مرزا صاحب کی یہ بات ابھی مرزا صاحب کی اپنی زبان سے سن لیجیے۔ کیونکہ 11ویں دینے والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام کی ہے عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے۔ کیونکہ 11ویں دینے والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام کی ہے عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے۔ یعنی انہی کی ڈیش 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 اور انہی کا سر۔ لیکن یہ چیز بیان کر کے انہوں نے ایک اور بات بھی کی، میں چاہتا ہوں کہ کہیں مرزا صاحب یہ نہ کہیں جی میرا پورا کلپ نہیں چلایا۔ بالکل اس سے آگے جو انہوں نے بیان کیا وہ بھی سن لیجئے۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نہ ہو۔ میت کی طرف سے کوئی صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن یہ شرک کے لیول کی چیز نہیں ہے۔ دیکھ لیا، اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غیر اللہ کے نام کی ہو پھر تو یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اگر غیر اللہ کے نام کی نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے ختم دلایا اور اس کا ثواب غوث اعظم کو بھیج دیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے اگر یہ غیر اللہ کے نام کی ہو۔ اس جگہ میری مرزا صاحب سے گزارش ہے کہ غیر اللہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر تو آپ کی غیر اللہ سے یہ مراد ہے کہ میں نے ایک بکرا لیا، ایک گائے لی اور میں نے کہہ دیا کہ یہ بکرا جو ہے، یہ گائے، یہ میں نے غوث اعظم کے نام کے لیے کر دیا ہے کہ اللہ کے نام کا تو میں ختم دلاؤں گا، لیکن اس بکرے کو ذبح کرنے کے بعد، اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے بعد، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنے کے بعد اس کا ثواب سارے کا سارا میں غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اس طرح بھی اگر آپ کہیں گے یہ چونکہ نام غوث اعظم کا آ گیا تو یہ بکرا برا ہو گیا، تو میں بڑے ہی ادب سے اپنے اہل سنت عوام اور دیگر جو تحقیق طلب لوگ ہیں جن کا تحقیق سے تعلق ہم سے گزارش کروں گا کہ محض نام کا آ جانا یہ کسی چیز کو حرام نہیں کر دیتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی صورتیں غیر اللہ کے نام پہ ہیں، سورت محمد، سورت یونس، ٹھیک ہے نا، اس طرح سورت مریم، جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، آل عمران کو، ان کے نام پہ صورت ہے، ان کے نام پہ صورت ہے، ان کے نام پہ صورت ہے۔ جتنی صورتیں قرآن پاک کی جو غیر اللہ کے نام پہ ہیں لیکن وہ جائز ہیں، اسی طرح اگر غیر اللہ کے نام کی قرآن کی صورتیں ہو سکتی ہیں تو غیر اللہ کے نام کی دیگر چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں میری کتابیں، میرا کمپیوٹر، میں بھی تو غیر اللہ ہوں، سارے غیر اللہ ہیں۔ لہٰذا یہ مرزا صاحب کی لاجک بھی 100% غلط ہے کہ اگر غیر اللہ کا نام آ جائے گا تو پھر یہ برا ہو جائے گا، پھر یہ اس پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ اس پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، یہ چیز جائز ہے۔ نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اس کا ثواب غوث اعظم کو پیش کر رہا ہوں، تو اس میں مرزا صاحب کے نزدیک بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے آگے ایک اور چیز آتی ہے، اس سے آگے ایک چیز آتی ہے کہ مرزا صاحب کی جو لاجک ہے نا، جو لوگوں کو وہ بیان کرتے ہیں اپنی دیگر بیانات میں بھی، اس میں مرزا صاحب کے نزدیک یہ لفظ جو ہوتے ہیں نا، کسی چیز کے لیے، کسی عبادت کے لیے ہم کچھ الفاظ کا انتخاب کر لیتے ہیں، وہ بھی مرزا صاحب کے نزدیک اتنے ضروری نہیں ہوتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بیان میں مرزا صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو لفظ تراویح ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو یہ لفظ بولنا کیوں جائز ہے؟ کیونکہ یہ لفظ محدثین نے استعمال کیا ہے، یعنی مرزا صاحب کی اصطلاح کے مطابق بابوں نے استعمال کیا ہے، یعنی ایسا لفظ جو قرآن حدیث صحابہ سے ثابت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ محض اس لیے جائز ہے
کیونکہ یہ لفظ محدثین نے استعمال کیا اور مرزا صاحب کہتے ہیں اسی لیے ہمیں اس سے چڑ بھی نہیں ہے. یہ بھی سن لیجئے. میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہم رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت کریں. اس لفظ سے میں کوئی چیڑ نہیں ہے, محدثین نے استعمال کیا, جائز ہے. اس لفظ سے میں کوئی چیڑ نہیں ہے, محدثین نے استعمال کیا, جائز ہے. اس لفظ سے میں کوئی چیڑ نہیں ہے, محدثین نے استعمال کیا, جائز ہے. اب آپ نے یہ بات بھی سن لی کہ مرزا صاحب کو ایسے الفاظ کے چناؤ اور ان کے استعمال سے بھی کوئی ٹینشن نہیں, کوئی چڑ نہیں جو محدثین نے استعمال کیا ہو. لہذا اصال ثواب کی یہ صورت جسے اہل سنت و جماعت مرزا صاحب 11ویں شریف آکھ دیا وہ بھی بری شے نہیں جناب نو وہ تو بھی چڑ نہیں ہونی چاہیے, انہوں بھی صحیح من لینا چاہیے. اسی طرح اصال ثواب کی وہ شکل جسے ہم کنڈے کہتے ہیں, جسے ہم تیجا کہتے ہیں, جسے ہم ساتہ 40واں کہتے ہیں, یہ سب چیزیں بھلے قرآن و سنت سے یہ الفاظ ثابت نہ ہوں چونکہ اصال ثواب جائز ہے. ان اصال ثواب کی مختلف شکلوں کو مختلف نام دینا آپ کی لاجک کے مطابق جائز ہے کیونکہ یہ مختلف بابوں نے اگر لفظ تراوی استعمال کیا اور لفظ تراوی جناب کے نزدیک جائز ہو گیا اور آپ کو اس لفظ چڑ نہیں ہے تو میں یقین سے یا یقین تو شاید نہ ہو کیونکہ میں آپ کے کچھ مزاج سے واقف ہوں, امید ضرور کروں گا کہ آئندہ سے آپ اصال ثواب کی یہ جو شکلیں ہیں ان کو مختلف جو نام دیے جاتے ہیں ان پر بھی آپ میرا خیال میں تمسخرانہ طبع آزمائی نہیں کریں گے. اب جب کہ مرزا صاحب نے اپنی زبان سے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ 11ویں شریف کو بڑا مسئلہ نہیں ہے اور یہ بھی مرزا صاحب کی لاجک سے ثابت ہو گیا کہ اس طرح کے الفاظ اصحار ثواب کے لیے یہ برے نہیں ہیں, ان کو اس طرح کے الفاظ سے چڑ نہیں ہونی چاہیے, تو میں آگے آپ کو مرزا صاحب کا اگلا کلپ بھی سناؤں گا تاکہ مرزا صاحب اپنے سامنے بیٹھے ہوئے یہ جو ان کے مجاورین ہیں ان کو یہ کہہ کے بیوقوف نہ بنائیں جی میرا سارا سناؤ. لو جی مرزا صاحب اب آپ کا اگلا بالکل اس کے ساتھ والا بھی سن لیجئے جس میں آپ نے یہ ڈنڈی ماری آخر پہ, یعنی اس کو جائز مان لیا, اس کو شرک نہیں کہا, آخر میں یہ ڈنڈی ماری کہ اگر اس جگہ آپ ختم 11ویں شریف کا دلائیں اور اس سے غوث اعظم سے مدد طلب کریں پھر یہ شرک ہو جائے گا. یہاں میں مرزا صاحب سے گزارش کرنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے مرزا صاحب کا یہ کلپ چلاؤں گا تاکہ مرزا صاحب کو یہ گلا نہ رہے بھی یہ آپ نے اپنے الفاظ میں تو بیان کر دیا میرے الفاظ میں نہیں سنایا. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں صدقہ اور خیرات کروں اور عبد القادر جیلانی میری مدد کریں گے یا میں داتا دربار پہ دودھ 11ویں کے اوپر چڑھاؤں گا تو میری بھینسیں جو ہیں وہ دودھ دینا بند نہیں کریں گی, تو اب یہ سیدھا شرک ہو جائے گا کیونکہ عقیدہ آپ نے غلط جوڑ لیا. دیکھا آپ نے اس جگہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صدقہ خیرات کریں اور اس میں یہ نیت رکھیں کہ مجھے غوث اعظم کی مدد ملے گی یا اس طرح کہیں سوچیں کہ میں نے اگر اس طرح نہ کیا تو میری بھینس دودھ دینا بند کر دے گی, تو یہ سب چیزیں شرک ہیں. اس جگہ بھی مرزا صاحب آپ کی خدمت میں گزارش ہے اور ہر وہ صاحب علم یا ایک سادہ لوگ مسلمان جو آپ کی پھیلائی ہوئی گمراہی کی زد میں ہے اور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے ان سب دوستوں سے میں گزارش کروں گا کسی اہل سنت کی مسلمہ کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ ہم اگر غوث اعظم کی 11ویں کا ختم نہیں دلائیں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے, ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا, ہماری بھینسیں دودھ دینا بند کر دیں گی. بالکل یہ ساری خرافات ہیں جو آپ لوگوں کو ہماری طرف منسوب کر کے سناتے ہیں. یہ تو ہوگی اس کی کلیئرنس. اب میں اس کا جواب دینے سے پہلے, اس چیز کا جواب دینے سے پہلے کہ اس طرح کی منت مان لینی کہ یا رب العالمین اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیرے ولی کی درگاہ پہ جا کر 11ویں شریف کا ختم دلاؤں, یہ جائز ہے یا ناجائز, یہ بھی میں آپ ہی کی زبان سے ثابت کروں گا بالفاظ دیگر کہ جناب کی ڈیش 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 اور جناب ہی کے سر پہ ماروں گا. لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس سے ساتھ والا بھی بالکل کلپ میں لوگوں کو سنا دوں تاکہ آپ کل کو یہ نہ کہیں کہ میں نے اس سے آگے بڑی علمی نکات بیان کیے تھے, وہ آپ نے تمسخر اڑایا جو آپ کا روایتی انداز ہے. اب تو ساری دنیا کہنے لگ گئی, اب تو اردو پوائنٹ کے چینل پہ بھی آپ پہ یہ سوال ہوا ہے کہ آپ تمسخر اڑاتے ہیں. تنقید بھی ان پر کی جاتی ہے اور ان پر الزام ہے کہ وہ تمسخر بھی اڑاتے ہیں, لیکن آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ تمسخر اڑاتے ہیں.
غوث پاک یا دیگر اولیاء کرام کے بارے میں شاید وہ کہیں پر غلو ہوتا ہوگا، لیکن اس کو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک تعمیری تنقید کی جا سکتی ہے بجائے اس کے کہ تمسخر کیا جائے، یہ تمسخر کیا جائے، یہ تمسخر کیا جائے، یا اسے ہنسنے کے انداز میں کہا جائے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے جس طرح دفاع کیا اس کا میں ایک علیحدہ کلپ بناؤں گا اور آپ کو ثابت کروں گا کہ آپ تو اللہ رب العزت کی شان میں بھی گستاخانہ کلمات بولنے سے گریز نہیں فرماتے۔ لہذا سب سے پہلے تو مرزا صاحب کے یہ تمسخرانہ علمی نکات سن لیجئے، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کبھی آسٹریلین گاں دیکھی ہے، کیوں کسی دربار سے گئی ہو، کبھی لوری گاں دیکھی فلاں، کیونکہ موصوف شاید ان چیزوں کو بھی علمی نکات سے تعبیر کرتے ہوں۔ میں آپ کو مرزا صاحب یہ بہانہ نہیں لگانے دوں گا کہ میں نے آپ کا کوئی کلپ لوگوں کو نہیں سنایا۔ اگر کوئی کلپ رہ جائے تو برائے مہربانی وہ آپ ضرور چلائیے گا کہ میں نے آپ کا کوئی کلپ چھوڑ دیا ہے جس میں پتہ نہیں کون سی آپ نے توپ چلائی ہوئی ہے، جس سے میرا جو بنیاد ہے، جو موقف ہے، وہ کمزور ہو جانا تھا۔ یہ آپ تمسخرانہ اور مراسیانہ جو آپ کا ایک سٹائل ہے نا، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ یہ آسٹریلین گائے جو ہے وہ کس مزار پہ جاتی ہے؟ کوئی اجمیری، کوئی بغدادی، کوئی لاہوری گائے بھی ہے جڑی دودھ دیندی ہو جو آسٹریلین گاں دیندی ہے۔ اب آئیے آپ آگے اصل مسئلہ کی طرف میں آپ کو اس چیز کا تحقیقی جواب، اور مزے کی بات ہے اس جگہ بھی آپ کی جو ڈیش ڈیش ہے نا وہ آپ کے سر پہ آ رہی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ مرزا صاحب نے ایک اسی بیان میں آگے جا کے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ پیغمبروں کے خاندان کی جو خواتین تھیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منتیں مانتی تھی کہ یا باری تعالیٰ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو میں ہیکل سلیمان، جسے مرزا صاحب ٹیمپل آف سلیمان کے لفظ سے بھی بولتے ہیں، وہاں اپنے بیٹے کو وقف کر دوں گی اور وہ میرا بیٹا درگاہ چلائے گا۔ کیا چلائے گا؟ درگاہ چلائے گا، خانقاہ چلائے گا۔ اس طرح کے الفاظ مرزا صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں بیان کیے ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیے۔ اور بعد میں مرزا صاحب نے یہ سچی بات کر کے جو کلا بازی ماری ہے وہ بھی میں انہی کی زبان سے سناؤں گا۔ پہلے مرزا صاحب غور نہ سنو بابیاں دی کرامت، تسی بابیاں دے اپنے وڈے دشمن سمجھدے آ منہ تے آ مسور دی دال۔ اللہ کے بندے، ابھی آپ اپنے منہ سے تسلیم کرو گے کہ درگاہ، خانقاہ اور وہاں کی منتیں ماننا آپ اپنے منہ سے، یعنی اپنی ہی ڈیش 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 اپنی منہ پہ مار رہے ہیں۔ ذرا سن لیجیے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، آل عمران کو، ان کے نام پہ صورت ہے۔ ان کے والدہ نے منت مانی تھی نا کہ مجھے ایک بیٹا ملے تو ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سلیمان کی خدمت کے لیے میں اسے وہاں کے لیے وقف کر دوں گی، وہ مجاور ہوگا وہاں کا اور وہ درگاہ چلائے گا، وہ مجاور ہوگا وہاں کا اور وہ درگاہ چلائے گا، وہ مجاور ہوگا وہاں کا اور وہ درگاہ چلائے گا۔ آیا نا مزہ؟ بڑا مزہ آیا جب مرزا جیسا منکر خانقاہوں کا، مرزا جیسا منکر اعظم خانقاہوں کا، مرزا جیسا منکر اعظم درگاہوں کا وہ یہ چیز تسلیم کر رہا ہے کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ سیدہ حنہ سلام اللہ علیہا نے یہ منت مانی کہ یا باری تعالیٰ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہو تو میں اسے ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمان، یعنی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو درگاہ ہے اس درگاہ کی نظر کروں گی، اس پہ وقف کر دوں گی۔ وہ کام کیا کرے گا؟ مرزا صاحب کہتے ہیں وہ وہاں درگاہ چلائے گا، وہ مجاور ہوگا وہاں کا اور وہ درگاہ چلائے گا، وہ مجاور ہوگا وہاں کا اور وہ درگاہ چلائے گا۔ سامنے جو لوگ بیوقوف بیٹھے ہوئے، مرزا صاحب نے سوچا ہو یہ کیا ہو گیا، اب تو میں نے یہ کہہ دیا کہ درگاہ، خانقاہ اور خانقاہوں اور درگاہوں سے منتیں ماننا، بیٹے مانگنا میں نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے۔ تو مرزا صاحب نے پھر وہی کلا بازی کھائی۔ درگاہ یعنی یہ وہ پیری مریدی والی درگاہ نہیں، توحید والی، جس طرح ہماری بھی یہ دار ارکم ہے، ہم اسے اکیڈمی بھی کہتے ہیں، اور یہ ہماری خانقاہ بھی ہے، اور یہ ہماری خانقاہ بھی ہے جہاں پہ ہم توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ کیا کلا بازی کھائی کہ چونکہ میں نے تو یہ کہہ دیا کہ خانقاہ، درگاہ اور وہاں پہ منتیں ماننا جائز ہیں تو کہیں لوگ خانقاہوں کی طرح نہ چلے جائیں۔ انہوں نے کہا آجو آجو پتروں، کتے نہیں جانا، ابھی خانقاہ ہی ہے۔ چونکہ خانقاہ اور درگاہ کا لفظ مرزا صاحب نے خود تسلیم کر لیا قرآن پاک سے استدلال کر کے،
تو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مجاورین کو یہ کہنا شروع کر دیا اور ٹینشن نہ لو وہ خان کہانی پیری مریدی والی وہ کتنے لکھیا وہ تو ہے کہ اب تو جو کہے سارے نے مننا ہے. جو چیز آپ نے یہ بیان کی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے کہ یہ وہ درگاہ نہیں یہ دار ارقم اکیڈمی ہے, یہ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, کس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ قرآن سے تو یہ بات ثابت ہو گئی اور جناب کے منہ سے اللہ رب العزت نے اور بابوں کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ تم نے یہ چیز تسلیم کی ہے کہ خانقاہ درگاہ کا ثبوت بالواسطہ یا بلا واسطہ, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ قرآن پاک سے ثابت ہے. یہ تم نے بیان کیا, ابھی سارے دوستوں نے آپ ہی کی زبان سے سنا, لیکن چونکہ آپ کو پتا چل گیا یہ قرآن سے ثابت ہو گیا, آپ نے فوراً کہنا شروع کر دیا کہ ابھی خانقاہ ہی ہے. وہ کیڑی خانقاہ بھائی, یہ بھی درگاہ ہے لیکن فرق ہوتے پیری مریدی ہوندی ہے توحید ہوندی. اب مرزا صاحب آپ پہ لازم ہے کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے جو مجاورین چند ایک ہیں ان کو اپنا مجاور ثابت کریں گے اور آپ کو اپنے آپ کو بہت بڑی کو بلا ثابت کریں گے, بہت بڑا بابا ثابت کریں گے اور دنیا کو آئندہ یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ خانقاہ کی اصطلاح, درگاہ کی اصطلاح یہ غیر شرعی غیر اسلامی ہے. آخر میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ اس کے سامنے جو دوست احباب اس کے بیٹھے ہوتے ہیں ان بیچاروں کو چمچے نہ کہا کریں. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے. اب چونکہ مرزا صاحب نے خود ایک لفظ ہمیں بتا دیا مجاور, مرزا صاحب نے خود ایک لفظ بتا دیا کہ یہ اس کی درگاہ ہے اور خانقاہ ہے, اور یہ درگاہوں اور خانقاہوں کے لیے جو لفظ مجاور بھی مرزا صاحب نے اپنی ویڈیو میں استعمال کیا ہے, لہذا جو سامنے بیٹھے ہوئے اس کے دوست احباب ہیں انہیں مجاور کہہ لیا کیجیے. یہ مرزا صاحب کے مجاورین ہیں, پنجابی جنہوں مجور کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا مرزا صاحب, تمہیں پنجابی کی بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہیں, لہذا یہ ان کے مجور ہیں. آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ میں بھی جو کچھ بول رہا ہوں یہ سب میرے آقا نعمت, میرے استاد محترم استاذ الکل محدث کبیر علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نظر ہے. یہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ بندہ ناچیز ہزارہا عملی کوتاہیوں کے باوجود اس جیسے منکر اعظم کو لگام دینے کے لیے سامنے آ گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ رہا اور تندرست رہا یہ فریضہ سر انجام دیتا رہوں گا. وما علینا الا البلاغ.